توبہ کرو، اگلی میں اپنے نبی کے طریقوں کو لاؤ اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو۔ آپ تاجر ہیں، تاجروں نے دنیا میں اسلام پھیلایا، بڑا اسلام پھیلا ہے۔ سورا، مشرق بعید، جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سری لنکا اور مدراس اور گجرات، ہندوستان والا، ان سارے علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے تاجروں نے پھیلایا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ظالم اور خونخوار قوم تاتاری تھی، تاتاریوں کو تاجروں نے مسلمان کیا، علماء نے نہیں، تاجروں نے مسلمان کیا۔ چنگیز خان کا 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا جوجی، دوسرے کا نام تھا اخدائی، تیسرے کا نام تھا چغتائی، چوتھے کا نام تھا طلوئی۔ جوجی اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو روس کی حکومت دی۔ اخدائی کو اپنا اس نے نائب بنایا، اپنا کیپٹل قراقرم دیا، اور چغتائی کو اس نے ترکستان کی حکومت دی، اور طلوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران تک کا سارا علاقہ اس کو دیا تھا۔ طلوئی کا بیٹا تھا ہلاکو، جس نے بغداد کو تباہ کیا۔ تو جوجی کا بیٹا تھا ایباکا، ایباکا کا بیٹا تھا برکا خان کی طاقتور سلطنت، اور مسلمان تاجر ترکستانی سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، سودا بیچتے ساتھ دعوت دیتے۔ اس سے ایک وزیر مسلمان ہو گیا، وزیر نے بادشاہ کو سنانا شروع کیا، بادشاہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگے یہ باتیں کون سناتا کا؟ یہ مسلمان۔ کہا کوئی قافلہ ہے، مجھے بتانا۔ ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ آیا، وزیر نے بادشاہ کے سامنے کیا، انہوں نے دعوت دی، بادشاہ مسلمان ہوا، 1 لاکھ میں کئی لاکھ تاتاری مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو۔ برکا خان کی ساری نسل اسلام میں آ گئی۔ بھائی سودا بھی بیچو، اسلام بھی پھیلاؤ۔ تو ہم کوئی اپنے لیے اپنی جماعت میں تو شامل نہیں کرنا چاہتے، ہم سب تبلیغ والے ہیں۔ اب اس کے لیے بولو بھائی، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو۔ 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ گزارش ہے بھائی، میں نے درمیان بیان میں بھی عرض کیا تھا، اپنی زندگی کی ترتیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال کے چلنے والے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو بھی قربان کرنا پڑے وہ کر دینا ہی کامیابی ہے اور عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ ہم اپنی ترتیب زندگی کو حضور کے طریقوں پر لائیں۔ آپ سب تاجر بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، ہمارے بازاروں میں شریعت والی تجارت ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اگر آپ یہ نیت کر لیں تو سارے بازاروں کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے، تو سارے بازار کا ماحول بدل جائے گا۔ جو جو کام اور کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ آپ جا کر پوچھیں مفتی صاحب سے، جو اہل فتویٰ ہیں، عام عالم سے نہیں، جو حضرات فتویٰ دینے کے ماہر ہیں، جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے۔ میں تو آپ کو کوئی متعین بھی نہیں کر رہا، چونکہ ہر آدمی کی عقیدت کے لحاظ سے شخصیات مختلف ہوتی ہیں۔ جس شخصیت، علمی شخصیت پر آپ کا دل ٹھکتا ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ میرا طریقہ تجارت ہے، اس میں شریعت کے مطابق ہے وہ بتا دیں، جو خلاف ہے وہ بتا دیں۔ پھر جو شریعت کے خلاف ہو اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں، ایک دم تو نکلتا نہیں، اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں۔ ایک ہمارے بھائی ادریس صاحب جو ستارہ والے، پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے سود چھوڑا۔ وہ اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے سود سے صاف کیا، اس میں ان کو 3 سال لگے۔ ایک دم تو نہیں ہوتا، نماز کی طرح تو نہیں نا بھائی، نہیں پڑھتے تھے تو فجر نہیں پڑھی تو اب جی ظہر میں شروع کر دی، عصر میں شروع کر دی۔ معاملات تو آدمی پھنسا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، پھر نکلنے کی نیت کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے۔ اس دوران میں موت بھی آ جائے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ درگزر ہو جائے۔ 3 برس لگے ان کو سود سے نکلنے میں، لیکن نیت کر لی تو چلتے 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 اللہ پاک نے سارے کام کو سود سے نکال دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ بھئی جو کاروبار ہو رہا ہے
اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی تجارت بتائی ہے اس میں کبھی کسی کو گھاٹا نہیں ہوتا، کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اور ایسے اندھا دھند سٹے کی طرح اور جوئے کی طرح اوروں کے حقوق سمیٹ کر گھر بھی نہیں بھرے جاتے، لیکن زندگی آرام سے چین اور سکون سے گزرتی ہے۔ تو آپ ہمیں ایسا طریقہ دے کر گئے ہیں جس میں کسی کے لیے کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ تو پھر انہوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ساری تجارتی ترتیب کو مفتی صاحب کے سامنے رکھا، کراچی انہوں نے بھیجا، کہا جی یہ ہمارا طریقہ تجارت ہے، ان شرطوں پر ہم کرتے ہیں، یہ لین دین کا طریقہ ہے، اس میں جو شریعت کے خلاف ہے اس پر نشان لگا دیں، جو شریعت کے مطابق اس پہ نشان لگا دیں، جو اس کے خلاف ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے۔ تو انہوں نے اس پر نشان لگا دیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ 3 سال میں انہوں نے سارے ادارے کو خلاف شریعت ساری شرطوں سے نکال دی۔ تو اب اتنا بڑا کاروباری ادارہ ہے اور اس میں پاکستان کے بڑے اہل علم، اہل فتویٰ حضرات کے دستخط ہیں کہ اس ادارے میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں۔ تو جو آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا۔ تو چاہے چھوٹی تجارت ہو چاہے بڑی تجارت ہو، نیت کرنے پر راستے کھلتے ہیں، نیت نہ کرے پھر راستہ نہیں کھلتا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے بھائی کہ آپ حضرات اپنی تجارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی بسم اللہ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہل تو کریں کہ اذان پہ بازار بند ہو۔ آپ لوگ ہڑتال کروا دیتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ ہڑتال کے فائدے ہم نے تو آج تک دیکھے کوئی نہیں، البتہ یہ نقصان ضرور دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ روزانہ تازہ روٹی کمانے آتے ہیں ان کی روزیوں پہ لات پڑ جاتی ہے، ان کے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ تو گھر پہ بیٹھ کر ٹیلی فونوں پر ہی اپنا کاروبار چلا لیتے، یا غریب کی روزی پہ لات آتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے فضول مطالبوں کے لیے ہڑتالیں کروا دیتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے تاجروں کی جو بنی ہوئی ہیں وہ انجمنیں، یہ اس کو چلائیں کہ ہم بازار کو نماز کے لیے بند کروائیں گے۔ اس میں محبت سے بات چلائی جائے، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں کوئی بدتمیزی نہ ہو، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اذان پر 8 بازار بند ہو جائے، ایک دفعہ نیت تو کرو آپ سارے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت تو کرو۔ جی ہاں، اب اجتماعی طور پر تو بنتے بنتے ہوگا، جو یہ مجمع آیا بیٹھا ہے یہ تو نیت کر لے کہ اذان پہ دکان بند کر دیں، انشاءاللہ اللہ بڑا خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا اللہ۔ تو یہ پہلا قدم ہوگا کہ ہم اپنی دکانوں کو اذان پر بند کریں۔ اگلا قدم کیا ہے کہ ہماری دکان میں تجارت میں جو طریقہ ہو شریعت کے خلاف ہم اس کو نکالیں گے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال کھائیں گے، بچوں کو حرام نہیں کھلانا، حلال کھلانا۔ اور ہماری عزت اس میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے عید کے موقع پر بچوں نے کپڑے کا مطالبہ کیا، نئے کپڑے۔ بیوی نے حضرت عمر سے بات کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم کپڑے سی لیں گے اور مہینے کا خرچہ میں کوئی مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے خزانچی کو بلا کر فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو، ہم نے بچوں کے کپڑے سلائیں۔ تو ان کے خزانچی نے کہا کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تنخواہ تو حلال کب بنے گی؟ جب اگلا مہینہ کام کریں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو مشکل ہے، اٹھ کے گھر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ ہم اتنی جرت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو جب عید کا موقع آیا اور بچے ملنے کے لیے آئے، ساری فیملی، بنو امیہ جیسا جابر خاندان، وہ ملنے کے لیے آئے، تو بیٹے بھی ملنے آئے، تو وہی پرانے کپڑے۔ تو
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اپنے بیٹے سے، بیٹا آج آپ لوگوں کو مجھ پہ بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پر کتنی زیادتی کی، ہمیں کپڑے لے کر بھی نہیں دیے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، امیر المومنین آج ہمیں راحت ہے، خوشی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، اپنی اولاد پہ قربانی کا بوجھ ڈال دیا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ تو بھائی ہماری عزت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری شرافت ہے، ہماری بلندی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ تھوڑا آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں، زیادہ آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں۔ ہم دوڑ نہیں لگاتے جس دوڑ کا انجام قبر کا خوفناک کھڈا ہو، اور جس پانے کا انجام کھو دینا ہو، جس ملنے کا انجام چھٹ جانا ہو، بڑی نادانی ہے اس پر شریعت کو داؤ پہ لگا دینا۔ بھائی اس کے سارے بھائی نیت کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ سارا کام ہمارا شریعت کے مطابق ہوگا۔ اپنے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت لائیں، کچھ وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیا کریں۔ اولاد کا اتنا حق نہیں کہ انہیں اسکولوں میں پڑھاؤ۔ اب دیکھو آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سب نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ صبح آپ کے بچے اسکول ہوتے ہیں، جاتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کاروبار کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کے بچے اب گھر آ گئے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شام ہوگی، آپ کے بچے یا ٹیوشن پڑھیں گے، کسی ٹیوشن سینٹر میں جائیں گے، کسی ٹیوٹر کے پاس جائیں گے، شام کو آپ پہنچیں گے، ٹی وی کھل جائے گا، پھر بچے ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جائیں گے، آپ اپنے دوستوں میں لگ جائیں گے یا آپ بھی کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے، بیوی اپنی کسی مشغولی میں لگ جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے چلو بھائی بچوں کو ہوٹل پہ کھانا کھلا کے لائیں۔ تو جتنے پیسوں میں ایک غریب کا مہینہ گزرتا ہے اتنے پیسوں پہ ایک مالدار آدمی ایک وقت کی روٹی کھا کے آ جاتا ہے۔ تو آپ کی اور بچوں کی کمپنی کوئی نہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے صبح سے شام تک آپ ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں، آپ کے بچے ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں، مل بیٹھ کر افہام و تفہیم، عادات کو جانچنا پرکھنا پڑھنا، اس کا نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ ماں کے پاس وقت ہے، نہ بچوں کے پاس وقت۔ ان کو اسکولوں کی تعلیم نے گھیرا، شام کو ٹی وی نے گھیرا، اب انٹرنیٹ نے پکڑا اور کمپیوٹر نے پکڑا، تو ماں اور بچے میں کوئی کانفرنس کوئی نہیں، باپ اور بیٹے میں کوئی آپس میں مل بیٹھنا کوئی نہیں، لہذا ایک گھر میں رہ کر بھی ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ جب وہ جوان ہو کر آنکھیں دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں، ان کو فرما برداری ہم نے کب سکھائی تھی؟ ان کے اندر ماں اور باپ کا تقدس کب پیدا کیا تھا؟ ان اسکول والوں کے ذمے تو ہے، نہ ہی اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ انہیں بچے کو اسکول والے باپ کا مقام بتا رہے ہوں، ماں کا مقام بتا رہے ہوں۔ آج کے اسکول تو جدید ٹیکنیک کے مذبح خانے ہیں، جدید ٹیکنیک کے مذبح خانے، جہاں بکرے ذبح نہیں ہوتے، جہاں بچے ذبح ہوتے، جہاں مرغیاں ذبح نہیں ہوتی، جہاں نسل ذبح ہوتی، جو نسل صرف پیسے کی عظمت سے پروان چڑھے، جو نسل اپنے تصور میں بڑا گھر، بڑی گاڑی، موبائل اور بڑے ہوٹلوں کے کھانے اور سوسائٹیاں بڑی، اس کے سوا جن کے سامنے منزل کوئی نہ رہے، یہ تو ذبح ہو گئے۔ تو ہماری تو کوئی میٹنگ نہیں بچوں کے ساتھ، ایک گھر میں رہ کے ہم نا آشنا ہیں۔ تو بھائی صرف ہم ہی نہیں چھوڑتے بچوں کو، آپ نے بھی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی کچھ وقت اپنے بچوں کو دو، جو اصل سرمایہ ہے انہیں ان راہوں پہ لگا کے جاؤ کہ وہ جنت کے راستے طے کریں، وہ جہنم کی وادیوں میں نہ بھٹکتے پھریں۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو، حضور کی سیرت سناؤ، صحابہ کی سیرت سناؤ، جنت جہنم کے تذکرے سناؤ، نماز کے، ذکر کے، تلاوت کے، ماں باپ کے مقام کے، کتابیں بھری پڑی، ان کو فضائل سنا سنا کے تیار کرو۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے بچوں میں یہ فطرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب ایک دفعہ میری کمر میں درد ہو گیا، مجھے 2 مہینے گھر ٹھہرنا پڑا، تو میں اپنے گاؤں میں رہا مسلسل 2 مہینے، زندگی میں پہلی دفعہ میں مسلسل 2 مہینے، مطلب جب سے تبلیغ میں لگا میں گھر رہا، تو سارا دن گزارنا ہوتا تھا، میں اپنے سارے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا،
چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان میں تعلیم شروع کرا دی فضائل، اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کے واقعات، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کوئی 1 مہینہ مسلسل میں نے ان کو سنائی. ان سب کے اخلاق ایک دم بدل کے رہے، عادات بدل کے رہے. مجھے شام کو کہیں کہ آپ کی تعلیم کا تو بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا، بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا. ایک میری بھتیجی کہنے لگی میرا بیٹا سالن اٹھا کے پھینکتا تھا اگر اسے پسند نہیں آتا تھا، اب ٹھنڈا بھی ہو تو چپ کر کے کھا لیتا ہے. آخری دن جب میں نے حضور کی وفات کا سنایا، وفات کا، تو میرا بھتیجا تھا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا 5 سال کا، وہ بھی بیٹھا سن رہا تھا. جب تعلیم ختم ہوئی تو ماں کے گلے لگ کے چیخنا شروع کر دیا. کس بات پہ؟ کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے. اتنا رویا وہ بچہ کہ سارے چھوٹے بڑے رونے لگے. وہ بھائی یہی کہہ جا رہا ہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ کتنا ہمارے اللہ کا ہم پہ احسان ہے جس نے اتنے بچپن میں ہمارے اندر اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو رکھ دیا ہے. جب اس کو پانی لگے گا یہ ہری ہو جائے گی. بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچے بچیوں کو وقت دو. ہر باپ یہ تمنا کرتا ہے ماں کہ ہم پہلے مریں اولاد بعد میں مریں. اولادیں یہ تمنا نہ کرتی ہیں نا، ان کی ہمت ہے کہ کریں. ماں باپ ہی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم پہلے جائیں اولاد بعد میں جائے. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو تو اولاد کو اس طرح چھوڑ کے مریں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں کچھ پہنچا تو سکیں. یہ نہ ہو کہ بس کاروبار دا ثواب اما نو دتا، 2 لاکھ میٹر دا ثواب پیو نو دتا، اور 1 لاکھ میٹر کا ثواب تو پیو کو نہیں جا سکتا. اس طرح اولاد کو چھوڑ کر مریں کہ ہمارے درجات بڑھانے کا ذریعہ بنے. جب اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لگاؤ، ان کے 3 دن لگواؤ، انشاءاللہ آپ کے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کے سارے گھر کی فضا بدل جائے گی. خود ہر مہینے باقاعدہ 3 دن چلیں، اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال میں کم از کم 3 دفعہ 3 دن لگوا لیں. آپ خود دیکھیں گے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیا کر. دنیا بڑی غریب ہے، اللہ کی قسم بڑی غریب ہے. لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، تلاش کرو. لا يسألون الناس الحافا، آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، چہرے مورے سے پتہ بھی نہیں چلتا ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے گھر میں چولہا بند ہے. اگر یہ فیصلہ آباد والے، صرف یہ سوتر منڈی والے سارے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو سارے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. صرف یہ ایک بازار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اس لیے بھائی اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو رزق دیا، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو. زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے والے کو نہ سخی کہتے ہیں نہ بخیل کہتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے اوپر خرچ کرنے سے سخیوں میں داخل ہوتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے رشتہ دار تلاش کرو، اپنے پڑوسی تلاش کرو، ضرورت مند تلاش کرو، اور ان کو چپ کے ان پہ خرچ کرو. یہ تب ہوگا جب اپنے خرچے گھٹاؤ گے. جب آپ اپنے خرچوں میں اعتدال پیدا کریں پھر اللہ آپ کو حوصلہ دے گا اوروں پہ خرچ کرنے کا. اگر آپ نے اپنے خرچے بے ہنگم کر دیے پھر اوروں پہ خرچ کرنے کا نہ حوصلہ ہوگا نہ گنجائش ہوگی. کہ بھائیو کم از کم زکوٰۃ تو دیں. یہ کم از کم درجہ ہے کہ زکوٰۃ تو دی جائے. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا کیا کہتے ہو، عرب کا ہر بدو حاتم سے بڑا سخی ہے. پھر اس نے واقعہ سنا ہے کہ میں سفر میں تھا تو ایک جگہ ہم نے کھانا کھایا، ایک بدو نے ہماری دعوت کی، بکری ذبح کی، تو میرے منہ سے نکلا نے عمل کیا بھائی یہ کلیجی بڑی مزیدار بھنی ہوئی ہے انگاروں پہ. تو کہا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. بدو اٹھا اور کلیجیاں نکال کے بھون کے ہمیں کھلاتا گیا. جب صبح ہم نے دیکھا
تو اس کی 100 بکریاں تھیں، اس نے 100 کی 100 کاٹ کے صرف اس میں سے کلیجے نکال کے ہمیں بھون کے کھلا دیا، سارا سرمایہ دے دیا۔ پھر حاتم طائی نے اس کو 100 بکریوں کے بدلے میں 100 اونٹ دیے، اس نے تو سب کچھ لگا دیا۔ عبید اللہ بن عباس بہت بڑے سخی تھے، حضرت عباس کے بیٹے۔ کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں بڑے دیکھیں۔ کہ کیا؟ کہ میں سفر میں تھا، ایک صحرا میں بارش آ گئی، ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی، اس نے شام کو اونٹ ذبح کیا ہمارے لیے، بارش مسلسل چل رہی، اگلے دن اس نے دوسرا ذبح کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی یہ کل والا اتنا پڑا ہے یہی بنا لو۔ وہ کہنے لگا میں نے مہمان کو کبھی باسی نہیں کھلایا، ہمیشہ تازہ کھلاتا ہوں۔ اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا۔ بارش 7 دن چلتی رہی، 7 دن روزانہ نیا اونٹ ذبح کرتا رہا۔ وہ کتنا کھائیں گے؟ 10 سیر کھا لیں گے۔ وہ صحرا میں دستور تھا، گوشت خشک کر لیتے تھے، پھر وہ سارا سال چلتا تھا۔ کہنے لگے 8ویں دن بارش ختم ہوئی، ہم نکلے، وہ گیا چرانے اپنے جانور، ہم نے اس کی بیوی کو 3000 دینار دے دیے۔ 3000 دینار کا مطلب ہے 700 اونٹ اس میں آ سکتے ہیں، 7 کے بجائے 700۔ ہم چل پڑے، اتنے میں ہم نے پیچھے سے آواز سنی ہے، وہ نعرے مارتا ہوا رہا، رکو 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 رکو۔ ہم رک گئے، اس نے تھیلی نکالی، بڑے غصے سے کہنے لگا یہ لو واپس۔ میں نے آج تک اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا، میں نے اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سودا نہیں ہے، آپ نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے آپ کا اکرام کیا۔ کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ پیسے واپس لو۔ کہنے لگے میں نے کہا میری بھی کوئی ناک ہے، میں واپس نہیں لوں گا، میری بھی جیب سے جو مال جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ تو اس نے نیزہ اٹھا لیا، کہا واپس لیتے ہو یا کر دوں تیرے سینے کے پار؟ کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ بدو ہے پار کر دے گا، تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے اس سے۔ بھائیو اللہ کے واسطے سخی بنو، آج دنیا بڑی دکھی ہے۔ اور زکوٰۃ کے اوپر بھی دینے کے جذبے پیدا کرو۔ مسجدوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ لگاؤ، مدرسوں میں بھی ہدیے دو۔ اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس کہ سارے پاکستان کے مدرسے 10 آدمی چلا سکتے، اور بغیر زکوٰۃ کے پیسوں کے چلا سکتے، تاکہ ہم جو علماء کی کھیپ تیار کریں وہ ایسی ہو جن کا کھانا پاکیزہ ہو۔ زکوٰۃ تو میل کچیل ہے نا، ہم مدرسے کے لڑکوں کو میل کچیل کھلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک بولتے نہیں۔ ان کو کھلایا کیا ہے بیچاروں کو؟ جس کو جو روزانہ آپ باسی دال کھلاؤ اور اس میں بھی کھٹاس آ چکی ہو، تو اس کی صحت کیسے پروان چڑھے گی؟ کہا تو تیرا چہرہ کیوں نہیں سرخ؟ روز تو تجھے گندی دال کھلاتا ہوں۔ جیسے وہ ہمارے راجہ میر سلطان صاحب فرمایا کرتے، ایک کراچی کا بھیا کہہ رہا، بیڑی پہ بیڑی پیتا ہوں، پان پہ پان کھاتا ہوں، چائے پہ چائے پیتا ہوں، پھر بھی چہرہ سرخ نہیں ہو رہا۔ ہمارے مدرسوں کو پاکیزہ مال دیا کرو، اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ غنی ہے، غنی خوددار ہے، غیور ہے، واپس کرے گا۔ تو میرے جی میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ مسجدوں پہ خرچ کریں، مدرسوں پہ خرچ کریں، ہدیے کا مال، زکوٰۃ کا نہیں۔ زکوٰۃ سب غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن اب زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، ہدیے کون دے گا؟ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا منیر احمد صاحب، جب ہم نے حدیث پاک شروع کی دورہ حدیث میں، تو ہم سے انہوں نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو آپ میں سے صاحب ثروت ہیں مدرسے کی روٹی نہ کھائیں، اپنی روٹی پکائیں، اپنی نہیں پکا سکتے تو مدرسے میں پیسے جمع کرائیں۔ یہ زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا پکتا ہے، اور زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے۔ اور آج تو لوگوں کی اصل کمائیاں میل کچیل ہیں کہ کمائیوں میں اکثر ناجائز طریقے شامل ہیں۔ آج تو اصل مال میلا ہے، اس سے جو زکوٰۃ نکلے گی وہ اور میلی ہوگی۔ لہذا جو استعداد رکھتے ہیں اپنا انتظام کرو، نہیں کھانے کے پیسے جمع کراؤ، یہ نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ چونکہ ہمارا گھر وہاں سے قریب تھا، ساہیوال میں ہم نے دورہ کیا، میں گھر گیا، وہاں سے اپنا باورچی لے کر آیا، 1 سال پورا ہم نے اسے اپنے پاس رکھا،
ہم جو رائمنڈ سے لڑکے آئے تھے 11، ہم نے سارا سال اپنا کھانا پکایا. کبھی 2-3 دن کے لیے باورچی چھٹی کے لیے گھر جاتا تو مدرسے سے جو ہم کھانا لیتے اس کے سارے پیسے اس سے بھی زیادہ ہم جمع کرا دیتے تھے. تو بھائیوں کوئی سخی پیدا کرو جو مال لٹا کر خوش ہوں. مال جوڑ کے خوش ہونے والوں سے تو جہان بھرا پڑا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. کوئی ایسے لوگ پیدا کرو جو مال لٹا کے رقص کر رہے ہوں. یہ مال جوڑ کے خوش ہو رہے ہیں، اتنے ہو گئے ہونا، اتنے ہو گئے ہونا، اتنے ہو گئے. ہوں پتر دا بھی کام بن گیا، پوترے دا بھی بن گیا. ہوں نویں گڈی آ جانی ہے. خدا کے بندو کیڑے چکراں چ پی گئے ہو. ایسے لوگ پیدا کرو جو لٹا کے خوش ہو رہے ہوں تو دنیا سکھی ہو جائے گی. تو بھائی اس کی نیت کرو، ٹھیک ہے نا؟ سخی بن کے مرو. اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا بول. انہوں نے کہا افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات کی قسم، میری عزت کی قسم، بخیل تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. بخیل نہیں داخل ہو سکتا. اور بھائی ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح. ایک بخیل بھی دادا ہوتا ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر تو خرچ کرے اوروں پہ خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بخیل. شحیح کون بلا ہے؟ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے، جو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی محروم ہو، اوروں پر بھی خرچ کرنے سے محروم ہو، وہ شحیح. ان ایسے لوگوں سے بھی جہان بھرا پڑا ہے. اور بخیلوں سے تو دنیا سارے بازار بھرے پڑے اللہ ماشاء. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جب کھیتیاں پک جاتی ہیں بارشیں شروع کر دیتا ہوں، جب کاشت کرتے ہیں تو بارش روک لیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کاشت کرتے ہیں بارش کرتا ہوں، جب پک جاتی ہیں بارش روک لیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، حکومت عقل مند اور سمجھدار اور درد مند لوگوں کو حکومت دیتا ہوں. تو آج اللہ ہم سے ناراض ہے. حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ کنجوسوں کے ہاتھ میں ہے، بارشیں بے وقت ہیں، زمینیں بنجر ہو جائیں. 10-10 فٹ پانی ہمارا نیچے چلا گیا. 10-10 فٹ زمین کا پانی نیچے جا چکا ہے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو بھائیوں کو سخی پیدا کرو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. سارا جہان بھرا پڑا ہے غربت سے. اور دیکھے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا مال تو نے قبول کر لیا. کبھی احسان نہ جتلانا ورنہ پچھلی بھی چلی جائے گی. 1 کروڑ روپیہ دے کر بھی اگر ایک لفظ بھی احسان جتلانے کا منہ پہ آ گیا تو ساری ضائع ہو جائے گی، ساری ضائع ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے نہ دے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. مال دے کے بھول جاؤ، یہ نہ کہو کہ سارا شکریہ نہیں ادا کیتا. تو اس لیے بھائی وہ دے کے بھول جاؤ. ایک دم مسجد میں داخل ہوا، پنکھے کے اوپر لکھا ہوا تھا ہدیہ من جانب حاجی محمد بوٹا. میں کہا 700 روپے دا بھی وہ نہیں سہار سکیا. اس وہ بھی آخیا بھی سب نو دسو بوٹے نے پکھا دیتا اللہ نو. بھائی ایسے بوٹے پٹ دو. اچھا دے کے بھول جاؤ. تو بھائی سخی بنو، بخیل نہ بنو، اور نیکی کر دریا میں ڈال. احسان نہ جتلاؤ ورنہ سب برباد ہو جائے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے نہیں ساری بات. اللہم درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں جمع ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، نافرمان ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے خطائیں، ہمارے صغیرہ، ہمارے کبیرہ سارے یا اللہ معاف فرما دے. چھپ کر کیے، کھل کر کیے، جلوت و خلوت میں کیے، اجتماعی انفرادی جتنے بھی کیے یا اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے توبہ کا در کھولا رکھا.
اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے تو نے توبہ کا در کھولا رکھا، تیرا ہم پہ احسان ہے تو نے کوئی تعداد مقرر نہ کی، جتنی دفعہ ٹوٹ جائے تو اتنی دفعہ ہی کرنے پر قبول کرتا ہے۔ ہم نے بے شمار دفعہ یہ توبہ توڑی ہے، آج پھر یا اللہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ